الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان، اور رمضان مبارک کی خوشبوؤں سے دل و دماغ کو معطر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک شامل رہیے، بلکہ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری رمضان مبارک کی مہکی خوشبوئیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ سیاستہ کی یہ حدیث مبارک ہے، لہذا درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کا ایک پرٹیکولر ٹاپک بھی ہوا کرتا ہے، مگر مدنی چینل کے ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا عام موضوعات سے ہٹ کر ہے۔ جی ہاں، آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ شارٹ کٹ پر بات کرنی ہے، آج ہم نے جلد بازی پر بات کرنی ہے، آج ہم نے شارٹ کٹ پر بات کرنی ہے، اور یہ لوگ ہر عمل کے اندر شارٹ کٹ اپنایا کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ جو بندہ امیر بننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ راتوں رات میں امیر بن جاؤں، جو بندہ کی ترقی کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گھنٹوں کے اندر بہت زیادہ ترقی کر جائیں، جو بندہ مال کمانا چاہتا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ کم وقت کے اندر زیادہ پروفٹ ہو جائے۔ اسی طرح دیگر دینی معاملات کے اندر بھی جو ہے ہمیں شارٹ کٹ کے معاملات نظر آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے نماز کے معاملات کو دیکھا ہوگا، نماز پڑھنی ہے تو اتنی جلدی پڑھنی ہے کہ رکوع اور سجود پورے نہیں ہو رہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل خیر کرنا ہے تو اس کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کے لوازمات کو پورا نہیں کیا جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ سے بھی ایک سوال کیا کرتے ہیں، جی ہاں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ جو ہے شارٹ کٹ کا طریقہ اپناتے کیوں ہیں؟ جی ہاں، آپ نے کالز وغیرہ کے بھی کلام وغیرہ کی فرمائش بھی کرنی ہے، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مبلغین دعوت اسلامی کے بہت خوبصورت مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کالز پر آپ نے ہمیں ٹاپک پر بات کر کے یہ بتانا ہے کہ لوگ شارٹ کٹ طریقہ استعمال کیوں کرتے ہیں اور ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی شارٹ کٹ سے آپ کو فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو فائدہ ملا ہو تو اس کو بھی بیان کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس پر ہم مزید گفتگو کو آگے لے کر جائیں گے۔ شارٹ کٹ کے نقصانات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، ہمارا اسلام شارٹ کٹ کے بارے میں اور جلد بازی کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی سے یہ بھی ہم معلوم کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ آئیے اس سے قبل ہمارے عامر بھائی آج الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، بہت پیارا کلام بھی پڑھتے ہیں، ایک مخصوص انداز ان کا ہے، لیکن آج کلام سے پہلے ان سے انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔ جی عامر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھے، مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوسف سلیم بھائی ہمارے الحمدللہ سلسلے میں شروع سے اب تک ہمارے ساتھ تھے، اور کل الحمدللہ صبح ان کی مدینہ شریف کے لیے حاضری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بعض ذوق بعدب حاضری بھی عطا فرمائے۔ یقیناً یوسف بھائی ہمارے سلسلے کو اور ہمارے اس وقت کے ناظرین بلکہ تمامی ناظرین کو انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یقیناً یاد بھی رکھیں گے، حاضری کی دعائیں بھی کریں گے۔ میں ناظرین کی وکالت کرتے ہوئے یوسف بھائی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارا سلام، ہمارے لیے دعا بھی ضرور فرمائیے گا۔ میں یہ آج چاہوں گا عدنان بھائی اور ہمارے عامر بھائی کہ مل کر کوئی آج حاضری مدینہ کے حوالے سے کلام اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ
جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد۔ کلام بہت پیارا مولانا جمیل الرحمن علی رحمہ کا ہے، اور ہمارے یوسف سلیم بھائی ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہیں، تو بہت پیارا کلام ہے، حاضرین مدینے کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ پہنچو اگر میں روضۂ انور کے سامنے، انور کے سامنے پہنچو اگر میں روضۂ انور کے سامنے، انور کے سامنے سب حال دل بیان کرو، سرور کے سامنے، سرور کے سامنے سب حال دل بیان کرو، سرور کے سامنے، سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کرو، حال دل کبھی جالی پکڑ کے عرض کرو، حال دل کبھی جالی پکڑ کے عرض کرو، حال دل کبھی آنسو بہاؤ میں کبھی منبر کے سامنے، منبر کے سامنے آنسو بہاؤ میں کبھی منبر کے سامنے، منبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، بستر لگے فقیر کا تیرے در کے سامنے، تیرے در کے سامنے بستر فقیر کا ہو، تیرے در کے سامنے، تیرے در کے سامنے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدیں بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہر دم کے آرزو ہے مدینے کے چاند
چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ کاش اس شاد سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں سمائے مدینہ ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے بستر لگے فقیر کا تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہے قادری جمیل کیے عرض آخری آقا ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ انور کے سامنے انور کے سامنے ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے اطہر کے سامنے مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس سر بھی خماک بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہوں کے سوا کار کے پاس ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے اطہر
کے سامنے ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے، اطہر کے سامنے پہنچو انور کے سامنے، انور کے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے عدنان بھائی آپ کی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا ہے شارٹ کٹ۔ کچھ میسیج وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ لوگ جو ہے شارٹ کٹ کا طریقہ استعمال کیوں کرتے ہیں، کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس پر آپ نے بھی ہم سے لازمی بات کرنی ہے۔ سیدھے ہاتھ پر ہمارے یوسف سلیم بھائی ہی موجود ہیں۔ یوسف بھائی، آپ بھی اسی سوال کا جواب دیں کہ لوگ شارٹ کٹ استعمال کن مقاصد کے تحت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ اور کٹ، اس کو میں دو لفظوں میں لوں گا۔ اچھا، کہ جو طریقہ شارٹ استعمال کیا جاتا ہے پھر اس سے بہت بڑا کٹ لگ جایا کرتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ تو نئی بات کر دی آپ نے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جی، اور بچپن سے ایک کہاوت سنتے آ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ واہ واہ واہ۔ لیکن جب بندہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اپنے لیے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو اب وہ شارٹ کٹ طریقے کی طرف موو ہوتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جناب راتوں رات کسی بھی طریقے کے ساتھ مال حاصل کر لیا جائے، چاہے وہ اس کا ذرائع، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ حلال ہو یا حرام ہو، کسی کو نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا کام ہونا چاہیے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، بس یہی ایک دھن ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، میں جو ہے وہ مالدار بن جاؤں۔ اب اس کے لیے بہت سارے ذرائع اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اپنائے جاتے ہیں، جو کہ نہیں اپنائے دیں چاہیے، ایک تو وہ ٹیکس میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر کوئی مال آپ نے منگوایا ہے تو اب اس کی انوائس جو ہے وہ گورنمنٹ کو شو کی جاتی ہے کہ میں نے 100 روپے والا مال نہیں بلکہ میں نے 50 روپے والا منگوایا ہے، تاکہ اس پر ٹیکس جو ہے وہ 50 روپے کے حساب سے لگے۔ ایک یہ شارٹ کٹ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ پھر یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چوری ہے۔ پھر ایک چوری یہ کی جاتی ہے، کسی کی چیز میں اس کو مال دینا ہے میں نے 1000 کلو، اب اس 1000 کلو کے مال کو میں 900 کلو دوں اور 100 کلو کی چوری کر لوں، یہ بھی شارٹ کٹ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ چونکہ مال حاصل کرنا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی انداز کے ساتھ مال کو حاصل کیا جائے۔ بیسیکلی یہ وجہ جو ہے یہ انسان کی اپنی لالچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا یعنی یوں کہا جائے کہ اپنی خواہشات کو کم وقت میں پورا کرنے کے لیے لوگ جو ہے شارٹ کٹ کا طریقہ بھی استعمال کیا۔ جب شارٹ کٹ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے نا، کسی کو ڈوچ دے کر، کسی سے جھوٹ بول کر، کسی کو جناب دھوکہ دے کر، تو پھر ہوتا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی، دونوں نے سفر شروع کیا، نہر کے کنارے کنارے چلتے چلتے کافی دور پہنچے تو ایک مقام پر رک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب وہاں پر 3 روٹیاں رکھی گئی، ایک روٹی آپ نے اس شخص کو دی، ایک خود تناول فرمائی، اور ایک وہیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ اٹھے پانی بھرنے کے لیے، نہر کی طرف پہنچے، پانی بھر کے جب واپس لوٹے تو دیکھا تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب اس شخص نے شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار کیا، اس کو یہ تھا کہ جناب میں جو ہے وہ جھوٹ بول دوں گا، میرا کام ہو جائے گا، ایک روٹی میرے لیے ایک اضافی بچ جائے گی، ایک تو میں نے کھا لی، آگے کا اہتمام ہو جائے گا۔ خیر اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور آپ جو ہے وہ دونوں پھر سے سفر شروع کیا۔ کچھ دیر آگے چلنے کے بعد نظر آیا کہ ایک ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔
تو آپ نے اس ہرنی کے بچے کو آواز دی. اللہ کے نبی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو, اپنے اولیاء کو کیسی قوت اور طاقت عطا فرمایا کرتا ہے. آپ نے اس ہرنی کو آواز دی, وہ ہرنی کا بچہ دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ گیا. اس ہرنی کے بچے کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت تناول فرمانے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس ہرنی کے بچے کو حکم دیا کہ قم باذن اللہ, اٹھ جا اللہ کے حکم سے. وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ مل گیا. اچھا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس رب العالمین نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قوت عطا کی, تجھے اس کی قسم ہے بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی. واہ واہ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم. ایک بار پھر اس نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا. اب پھر جو ہے وہ سفر شروع ہوا. آگے چلتے چلتے یہ دونوں ایک مقام پر پہنچے جہاں پر بہت ساری ریت موجود تھی. اب ریت کے ٹیلے پر پہنچ کر آپ نے ریت کی ڈھیری بنائی جی, اور ڈھیری بنا کر دعا کی کہ اللہ اس ریت کی ڈھیری کو گولڈ سے تبدیل کر دے, سونا بنا دے. اچھا, وہ 3 ڈھیری بنائی تھی اور 3 ڈھیری وہ گولڈ کی بن گئی. واہ واہ. جب 3 ڈھیری گولڈ کی بن گئی نا, تو آپ نے کہا کہ یہ ایک گولڈ کی ڈھیری تیری, ایک میری اور ایک اس شخص کی جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہے. واہ واہ. اب وہ تھا تو لالچی, ٹھیک ہے, شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنے والا شخص تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو, وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی. اللہ. اب آپ نے کہا کہ یہ تیسری ڈھیری بھی تیری, پہلی بھی تیری, دوسری بھی تیری, یہ سارا گولڈ پکڑ, لیکن آج کے بعد میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. خیر, وہ تھا مال کا لالچی. اس شخص نے وہ سارا گولڈ سمیٹا اور اپنا راستہ الگ اختیار کر لیا. اب جب اس نے سفر شروع کیا نا, تو راستے میں سے 2 شخص ملے. جب 2 شخص ملے, آپس میں ہیلو ہائی ہوئی, تو پتہ لگا کہ بھائی اس کے پاس تو اتنا سارا گولڈ ہے, اتنا سارا مال ہے. تو ان دونوں شخص نے پلان کیا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے, اور اس کے لیے باقاعدہ تلوار نکال کر اس کے سامنے آ گئے. جب اس کے سامنے آ گئے تو وہ لالچی بھی تھا, شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنے والا بھی تھا, تھوڑا عقل مند بھی تھا. کہنے لگا کہ آپ کو مجھے مار کر کیا فائدہ ملے گا, ایک کام کرتے ہیں, خام و خام کی ایک جان کا قتل کرنے کا تمہیں جو ہے وہ وبال اپنے جان پڑے گا. ہم اس گولڈ کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور تینوں آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. چلو, ان دونوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ مال ویسے مل جاتا ہے تو کیوں ہم ایک جان کا قتل کریں. خیر, یہ جو ہے وہ آپس میں ان کا ڈیسائیڈ ہو گیا. اب یہ تینوں گولڈ بانٹنے سے پہلے اس شخص نے کہا کہ کیوں نہ بازار سے ایک بندہ جا کر وہ کچھ کھانا لے کر آئے, سفر سے کر کے میں بھی آیا ہوں, تاکہ تھکے ہوئے بھی ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, کھانے کے بعد ہم تقسیم کر لیں گے, پھر اپنی اپنی رائے اختیار کر لیں گے. اب جو ہے وہ ایک شخص گیا, جو وہ 2 شخص تھے نا, ان دونوں میں سے ایک شخص گیا بازار کی طرف, اور وہ کھانا لے کر آنے لگا. جب وہ بازار کھانا لینے گیا نا, تو اس کے دل میں شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار ہوا. اس نے جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی, اور اس کے دل میں بھی لالچ نے جنم لیا کہ کیوں نہ میں اس کھانے کے اندر زہر ملا دوں, اور یہ کھانا یہ دونوں جب کھائیں گے تو دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے, تاکہ یہ سارے کا سارا گولڈ جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گا. یہاں پر یہ جو دونوں تھے, ان دونوں نے پلاننگ کی کہ کیوں نہ ہم ایک شارٹ کٹ طریقہ اختیار کریں کہ اس بیچ والے کانٹے کو اپنے درمیان سے نکال دیا جائے, اور جب یہ آئے تو ہم اس پر حملہ کر دیں اور اس کو فوراً سے قتل کر دیں. اس کی آگے کوئی بات نہیں سننی, فوراً سے قتل کر دینا ہے. اچھا جناب, یہاں پر انہوں نے پلاننگ کی, وہاں انہوں نے پلاننگ کی. جیسے ہی وہ کھانا لے کر پہنچا, یہ دونوں یہاں پر ریڈی بیٹھے ہوئے تھے, ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا, اور جیسے ہی حملہ کیا وہ بیچارہ وہاں پر وہ مر گیا, قتل کر دیا گیا. اور وہ دونوں خوشی خوشی کھانا کھانے لگے کہ چلو ایک ہمارا کم ہوا حصہ. جیسے ان دونوں نے کھانا کھایا, یہ دونوں بھی وہاں پر ڈھیر ہو گئے. اور اس لالچ اور شارٹ کٹ کا انجام, کیسا شارٹ لگایا تھا اور کیسا کٹ لگا, یہ آپ کے سامنے ہے. زندگی میں بہت سارے لوگ اس طریقے کے ذرائع کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو اپنی زندگی میں بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ راتوں رات امیر بننے کے خواب میں انہوں نے شارٹ کٹ طریقہ اختیار کیا, لیکن جو ان کی اصل تھی وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ اللہ اللہ, آپ نے شارٹ اور کٹ کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے اور حکایت سے بھی اس کو مزین کر دیا ہے. مولانا آصف اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آصف بھائی کیا فرماتے ہیں شارٹ کٹ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یوسف سلیم بھائی نے جو ہے وہ تمام پہلو اس میں رکھ دیے ہیں. چند چیزوں کے متعلق میں بھی عرض کرتا ہوں. جی, شارٹ کٹ انسان ایک تو لالچ کی وجہ سے اپناتا ہے, دوسرا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپناتا ہے. محنت سے جی چرانا, سستی اختیار کرنا,
کاہل ہو جانا. ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ آج کل یہی خواب دیکھتی ہے اور محنت سے جی چراتی ہے. نوجوان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارا کام انٹرنیٹ پر ہو جائے, بس چند انگلیاں ہلیں اور میرے سارے کام ہو جائیں. یہ تو اچھا ہے نا. جی اچھا, ایجادات کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں, ایجادات کا اصل مقصد یہ تھا کہ کام جلدی ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا جو منفی استعمال تھا وہ زیادہ شروع کر دیا. اب شارٹ کٹ طریقے دولتی کے حوالے سے نئے نئے طریقے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر مال کمانے کے متعارف کرائے جاتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے, نہ ہاتھ میں مال رہتا ہے. ایک تو اس کا طریقہ کار ناجائز ہوتا ہے, گناہ گار الگ ہوتا ہے, مال سے الگ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم عام روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے شارٹ کٹ اپناتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم جا رہے ہیں, ٹریفک جیم ہو گیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ یو ٹرن سے پہلے ہی یو ٹرن لے لیں, اور بائک اگر ہے ہمارے پاس, ہیوی گاڑی کو تو ہم نہیں اٹھا سکتے, بائک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, فٹ پاتھ کے اوپر سے ہی کٹ لے لیتے ہیں. اب یہ شارٹ کٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی, اپنی جان کو بھی خطرے پہ پیش کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. آصف بھائی آپ نے بات کی ہے, اس کا نظارہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید آپ کو بھی ہوتا ہوگا, بالخصوص ٹریفک جام ہو اور سگنل بند ہو یا ٹریفک جام ہو, پھر جو وہ فٹ پاتھ کو اٹھا کر بائک کو کراس کرتے ہیں فٹ پاتھ سے, بڑا عجیب ایک معاملہ. بائک والے جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم بائک پر ہیں, حالانکہ وہ کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے وہاں فوراً سے پدک کر دوسری شارہ پر آ سکتے ہیں. اچھا, پھر روزمرہ کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں, لوگ آج کل, میں نوجوانوں ہی کی بات کرتا ہوں, زیادہ تر جو ہے نا وہ جلد بازی خود نوجوانوں میں ہوتی ہے. جی زیادہ تر جلد بازی نوجوانوں میں ہوتی ہے, لیکن جو شخص ضعیف ہو گیا, اس کی عمر نکل گئی, اب اسے جلد بازی اتنی نہیں ہوتی, شارٹ کٹ وہ اختیار نہیں کرتا. نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل, ڈگری کے حصول کے لیے جتنی جلدی میری تعلیم میں مکمل ہو جائے, ایجوکیشن سے میں جلدی فارغ ہو جاؤں, اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں, 1 سال کے اندر 2 کلاسیں کلیئر کرنے کے لیے وہ بہت سارے ناجائز طریقے بھی اختیار کرتے ہیں, اور اس طرح سے جعلی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں, محنت نہیں کی جاتی, وہ فن نہیں آتا, اور ڈگریوں کے حصول کے لیے ایک تو رشوتیں دی جاتی ہیں, اور بہت سارے ناجائز اور غلط کام کیے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ نقل کی جاتی ہے, اور یوں جعلی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملک اور قوم کا پھر بیڑا غرق کرتے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ کا ایک نقصان ہوتا ہے. اچھا, رہی بات شارٹ کٹ کی, اگر چلیں دنیا تک محدود ہوتی تو ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے, لیکن ہم دین کے اندر بھی شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں, آج کل ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے تو تراویح سے مساجد آباد ہیں, ذوق والے قرآن سننے والے تو تراویح پڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ یار ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں پر تراویح علم ترا کیفا سے ہو جائے اور ہم جلدی فارغ ہو جائیں. جائز ناجائز کی یہاں بات نہیں کر رہا کہ جائز تو ہے. اچھا, پھر بہت سے لوگ قرآن پاک تو سنتے ہیں, لیکن وہ ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ جلد فارغ کر دے. صحیح, تو وہ انہیں تراویح سے وہاں بڑا رش ہوتا ہے حضرت, جہاں پونے گھنٹے میں سوا پارا پڑھ لیا جائے. جی بڑا رش دیکھنے میں آتا ہے. جی, تو یہ بھی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ دین کے اندر بھی لوگوں نے نکال رکھے ہیں. جی, ایک آخری مثال میں اپنی گفتگو میں ایک یہ عرض کروں کہ جمعۃ الوداع میں لوگ قضائے عمری کا ایک شارٹ کٹ لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ من گھڑت ایک حدیث پاک ہے, ایک جعلی حدیث ہے, حدیث ہی نہیں ہے, ٹھیک, لوگوں نے وہ باطل حدیث ہے. امام ابن حجر عسقلانی نے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے, امام زرقانی نے اس حدیث کو من گھڑت قرار دیا ہے. اور وہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت ادا کر لیں, اس کی 70 سال کی بھی قضائے عمری ہوگی تو ادا ہو جائے گی. اب اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ نماز تو ادا کرنے ہی سے ہوگی, وقت میں مل جائے تو ادا کرے, ورنہ پھر اس کو وقت نکلنے کے بعد بھی ہو تو اسے ادا ہی کرنا ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری عمر کی جو قضائیں ہیں وہ ادا ہو گئیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. قضا نماز ادا کرنے ہی سے سر سے اترے گی, ورنہ وہ ذمے باقی رہے گی. جی بالکل, بہت اچھی بات کی ہمارے آصف بھائی نے, اور بہت مدنی پھول بھی بہت پیارے دیے. قضائے عمری کے حوالے سے جو بات کی ہے آصف بھائی نے, لگے ہاتھوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دوں گا, مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے قضائے عمری کا طریقہ, قضا نمازوں کا طریقہ. قضا نمازوں کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے. اگر آپ پر نمازیں قضا ہیں تو آپ پر لازم ہے
کہ آپ ان نمازوں کو ادا کریں، اپنی نمازوں کا حساب لگائیں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے اب تک کتنی نمازیں زیادہ سے زیادہ قضا ہوئی ہوں گی، اور پھر ان کو بالترتیب پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو ادا کریں۔ یہ آپ پر قرض ہے، اور آپ اس قضا نمازوں کا طریقہ جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں قضا نمازوں پڑھنے کا شارٹ کٹ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آصف بھائی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ۔ جی میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان ہر چیز میں ہے سوائے آخرت کے کام کے۔ اچھا، تو اگر آخرت کا کوئی کام ہے اور اس میں دین نے کوئی رخصت کا پہلو دیا ہے اور شارٹ کٹ طریقہ دیا ہے، وہ اس لیے شارٹ کٹ ہے تاکہ کیونکہ انسان سست ہے، وہ راغب نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہاں پر وہ جو حدیث پاک ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی دو اور مشکل نہ کرو، تنگی نہ کرو، تو اس کے تحت جو ہے وہ فقہا نے جو رخصت کا پہلو تھا وہ بیان کر دیا کہ کم وقت میں زیادہ نمازیں بندہ ادا کر لے اور اس کا فرض ادا ہو جائے اور آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ شارٹ کٹ یہاں پر موجود ہیں۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے، تو اس طرح کا مفہوم احادیث میں موجود ہے۔ فاستبقوا الخیرات قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، بھلائیوں میں جلدی کرو۔ تو یہ ایک دین کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں جو بھلائی کا کام ہے اور شارٹ کٹ طریقے سے آپ زیادہ بھلائی کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہے بالکل شارٹ کٹ کی رخصت ملے گی، یہاں نقصان نہیں ہوگا۔ جی، باقی مزید قضا نمازوں کا طریقہ آپ یہ رسالہ حاصل کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ علم حاصل ہوگا۔ میں آپ کو مدنی مشورہ مدنی چینل کے ناظرین لگی ہاتھوں یہ دوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس آیا ہے، اس میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صاحب ترتیب بن جائیں، یعنی ایسا ہو جائے کہ ہم اس رمضان کے اندر ہم اپنی ساری نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا کر لیں اور اللہ کی توفیق سے ہم صاحب ترتیب بن جائیں۔ صاحب ترتیب یعنی وہ کہ ہم پر کوئی بھی جو ہے وہ نماز قضا باقی نہ رہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، دن رات عبادت کریں، اس میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم اگر کوشش کریں گے، بندے نے جو کوشش کی ہے اللہ نے اس کو وہ عطا فرما دیا ہے۔ آپ صاحب ترتیب بننے کا اپنا ذہن بنا لیجئے اور اس رمضان میں آپ صاحب ترتیب بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس پر بھی کرم ہو ہی جائے گا۔ آج ہی سے کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کچھ کال آپ کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم وقار بھائی اور عابد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارٹ کٹ آج کا موضوع، یہ شارٹ کٹ اس لیے انسان ڈھونڈتا ہے کہ اس کو عیش و عشرت چاہیے اور بس کمانا نہ پڑے، محنت نہیں کری جاتی، باقی شارٹ کٹ چاہیے، چاہے جوئے کی صورت سے پیسہ آئے، چاہے کسی اور صورت سے پیسہ آئے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ میں اپنے خاندان کے کئی افراد ایسے جانتا ہوں جنہوں نے شارٹ کٹ استعمال کرنے کی بہت کوشش کری، پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام سے بچایا اور حلال میں رکھا۔ جنہوں نے حرام حاصل کرنے کی کوشش کری وہ آج تباہ و برباد ہو گئے اور اپنا وہ نقصان کر چکے ہیں کہ بتانے کے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ واہ واہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ جی نیکسٹ۔ جب انسان کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہیں تو وہ کامیابی کے لیے جو آسان راستہ اور جلدی میں اپناتا ہے اس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ واہ جی، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ جی نیکسٹ۔ ماشاء اللہ، ذکر مدینہ، حاضری مدینہ کا ذکر کر کے دل کے تار چھیڑ دیے، اور آج تو حقیقی مبارکباد کے حقدار تو سلیم یوسف بھائی ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے صدقے ہم جیسے کمزوروں کو، ہم جیسے ناتوانوں کو، سیاہ کاروں کو بھی حاضری مدینہ کی سعادت حاصل ہو۔ موضوع آپ کا شارٹ کٹ ہے، تو عمران بھائی شارٹ کٹ کے چکر میں اکثر شارٹ سرکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ شارٹ کٹ میں امیر بننا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں اپنے سارے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اگر اللہ عز و جل پر توکل کر کے اور صبر کر کے اور ہر معاملے کو جانچ کر نیک لوگوں سے مشورہ کر کے چلیں گے تو یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ برکت والا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی۔ شارٹ کٹ میں کبھی شارٹ سرکٹ بھی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ جی نیکسٹ۔
माशाअल्लाह इमरान भाई, आज तो कमाल की बात है, बड़ा बेहतरीन और चुनिंदा मौजू है। क्या बात है आपकी और हमारे मदीनी चैनल वालों की। अर्ज ये करनी है आपको कि लोग नेकी के कामों में भी शॉर्टकट चाहते हैं, तो कहाँ तक नेकी के कामों में शॉर्टकट करने की इजाज़त है कि भाई ये नेक अमल है, इसको इतना कर लें और इतने में ही पूरा कर लें। तो आज ये देखा गया है, आपने मौजू बड़ा सही लिया है, आज लोगों का जहन भी यही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया है कि लोग नेक अमल तो करते हैं, लेकिन उसमें भी वो चाहते हैं कि कम वक्त में हम फारिग होकर निकल जाए। वाह वाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। कुछ और कॉल्स भी दे दें, इंशाल्लाह फिर हम एसएमएस की तरफ आते हैं। मोहम्मद बाबर रफ़ीक अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ पाक तौनसुई कबीना से। हजूर, आपका सिलसिला खुशबुए रमज़ान में बरकतें लुटा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हजूर, एक नात की फरमाइश करनी थी, मुझे ये कलाम सुना दें। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जी इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। खुशबुए रमज़ान बहुत ही अच्छा सिलसिला है। और यूसुफ सलीम भाई, आप मदीना शरीफ जा रहे हैं तो आप अपनी ही आवाज़ में मदीना शरीफ के बारे में कोई नात सुना दे। वाह वाह, क्या बात है यूसुफ भाई, ये आपसे आज लाजमी सुननी है। ये एक एसएमएस भी आया हुआ है कि यूसुफ भाई की आवाज़ में आज कलाम सुनाए। 2 शेर सुना दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वक्त देते हैं जी। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अक्सा अत्तारिया है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रही हूँ। खुशबुए रमज़ान बहुत ही अच्छा सिलसिला है, मुझे ये नात सुना दें। फिर के गली गली तबाह। वाह वाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। कुछ एसएमएस को अपने सिलसिले में मिलाते हैं। मोहम्मद कामरान अत्तारी कसूर से हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपके और तमाम मुबल्लिगीन के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मेरे लिए इम्तिहान में कामयाबी की दुआ फरमा दीजिए और मुझे ये कलाम सुना दीजिए, रहमान या रहमान तेरी ऊँची मौला शान, इंशाअल्लाह। और एक मैसेज ये भी आया है, कहते हैं कि मैं रज़ा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दें, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमज़ान है। एक और मैसेज ये आया है कि इमरान भाई यूसुफ सलीम भाई से कहें कि अपनी आवाज़ में कलाम सुना दें प्लीज़। ठीक है जी, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। एक मैसेज ये भी आया है कि हमने जो सवाल किया था कि लोग शॉर्टकट क्यों यूज़ करते हैं, उसका जवाब इन्होंने दिया है कि वक्त बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। कभी फ़ायदा भी होता है लेकिन अक्सर नुकसान हुआ करता है। ये बिनते रियाज हैं टेक्सला से। और एक मैसेज ये आया है कि यूसुफ भाई से अर्ज़ है कि मेरे और मेरे वालिदैन के लिए भी मदीना पहुंचकर दुआ कीजिएगा, हमें भी हाज़री नसीब हो जाए। मोहम्मद आमिर अली अत्तारी हैं ये। एक और मैसेज ये आया है कि भाई कलाम सुना दो, कलाम सुना दें, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। ठीक है जी। एक और शाहजेब हसन अत्तारी भाई हैं, कहते हैं कि मुझे ये कलाम सुना दें, मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान। अच्छा जी। एक और मैसेज ये आया है कि एक कलाम सुना दें, लोधरा से हमारे असगर भाई हैं, कहते हैं ये कलाम सुना दें, मदीना याद आया है। एक और मैसेज ये आया है कि मुझे ये कलाम सुना दें, मेरा, ये रोमन में आप लिखते हैं, थोड़ा आसान रोमन लिखा करें मदनी चैनल के नाज़रीन, ताकि हमारे लिए आसानी भी हो। एक और मैसेज ये आया है कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, मुजम्मिल भाई हैं ये ठट्टा से। एक और मैसेज ये आया है कि मदनी चैनल वालों, आप सबको अल्लाह पाक सलामत रखे और मदीने जाने वाले हमारा सलाम और मेरी हाज़री की दुआ भी करना। मेरा नाम सैयद अब्दुल बासित बुखारी है। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। एक से मैसेज ये आया है कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, शॉर्टकट का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। माल और दौलत में शॉर्टकट हमेशा लॉस देता है, लेकिन काम में शॉर्टकट लेने से फ़ायदा होता है, इसलिए काम जल्दी हो जाया करता है। चलें, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है। एक और मैसेज ये आया है, सर मैं शान हूँ इस्लामाबाद से, आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा जी। मोहम्मद शब्बीर अहमद हैं, कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है। एक और खालिद भाई हैं मुल्तान से, कहते हैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान में टॉपिक शॉर्टकट बहुत अच्छा है,
بہت اچھا لگ رہا ہے. چلیں جی، آپ کی دلجوئی کے لیے سے ہم نے کچھ SMS اور کالز بھی لی ہیں. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وقار بھائی ٹاپک کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے شارٹ کٹ، تو آپ یہ بتائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ ان کے کیا نقصانات آپ نے سنے؟ اس کی بھی وجوہات وہی ہیں جو پہلے بات ہوئی ہماری، کہ لالچ اور تھوڑے وقت کے اندر زیادہ مال کمانا، اور پھر ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بھی امیر ہو گیا، وہ بھی امیر ہو گیا. اب اس کا جو پراپر طریقہ کار ہے، جس طریقے سے کام کرنا چاہیے، جو پراپر وے ہے، اب وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں ذرا لگتی ہے مشقت زیادہ، محنت زیادہ. تو آدمی سوچتا ہے کوئی جناب وہ شارٹ کٹ مل جائے، تو پھر سہانے سپنے دکھانے والے اس طرح کے لوگ یہاں مل جایا کرتے ہیں، جو جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کم پیسے اتنے میں ویزا لگوا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے. جی، شارٹ کٹ طریقے سے، جعلی طریقے سے، اور اس کے بعد آپ باہر پہنچ جائیں گے. اور آدمی کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ یورپی ممالک وغیرہ ادھر پہنچ جائیں گے تو وہاں شاید آسمان سے جو ہے وہ سونا برسا کرتا ہے، درخت پر ہاں درخت پہ کوئی لگا ہوتا ہے، وہ فلموں ڈراموں میں شاید دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو بھئی ہر طرف وہاں خوبصورتی اور جی عمارت نظر آ رہی ہے، اور بندے کے پاس گاڑی، تو لگتا ہے میں وہاں جاؤں گا تو کوئی گاڑی میرے لیے بھی کھڑی ہوئی ہوگی. تو وہ ان سہانے جاتے بیٹھ جاؤں گا گاڑی میں، ہاں جی ہو جائے گی. وہ تو سہانے سپنے اس کے جو دل و دماغ میں ہوتے ہیں وہ، اور کچھ وہ سامنے والا دکھاتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے باہر پہنچانے کا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت دفعہ تو یہ سنا ہے کہ جناب وہ لے جا کے بٹھاتے لانچ وانچ میں، اور وہ کہیں کماڑی وغیرہ پہ ہی چھوڑ دیتے لے جا کے، وہ کہاں کا دبئی اور کہاں کے جو ہے وہ باہر ملک. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ادھر کیا چھوڑنا ہے. اور بڑی عبرت خیز مدنی چینل پہ باقاعدہ اس حوالے سے سلسلے ہوئے ہیں. جی ہاں، نگرانی شورا نے بہت پیارا سلسلہ کیا تھا، اور اس میں باقاعدہ واقعات دکھائے تھے. لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، اور کیسے کیسے طریقے سے لوگ جاتے ہیں بیرون ملک، اور اس کے مناظر بھی دیکھیں گے. آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ سلسلے کا کیا نام تھا اگر ہماری مجلس ہمیں بتا دے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اس کو لازمی دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر جانا کیسا ہے اور کیا ہے. باہر جانے سے دیکھیں منع نہیں ہے عمران بھائی جی، لیکن اس پر ہمارا اعتقاد کیا ہے، ہم کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر لالچ کیا ہے. جی جی، کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے ملک میں رہوں گا تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا، یا یہاں پر مجھے روزی نہیں ملے گی، بیرون ملک جاؤں گا تو وہاں پر روزی ملے گی، یا وہاں پر مجھے پیسہ ملے گا. یہاں پر اگر بیرون ملک جانا ہو، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کئی ممالک جانا ہوا. وقار بھائی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہاں پر اگر ان کو دیکھا جائے جب یہ پاکستان پہنچتے ہیں یا اپنے ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جناب بیرون ملک رہنے والے، وہاں پر ان کا کاروبار ہوگا. اور بندہ جو ہے نا وہ دیکھ کر امیجن کر رہا ہوتا ہے کہ یار کتنے زبردست کپڑے پہنے، گاڑی دیکھو کتنی ٹاپ کلاس کی رکھی ہوئی ہے. لیکن وہاں پر پتہ ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہ پیٹرول پمپ پہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اسٹور کے اندر وہ خادم کی نوکری جو یہاں پر بندہ جو ہے وہ جسے کہا جائے نا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ رہے بالکل نہ رہے، وہاں پر جا کر یہ ایسی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود جب یہ یہاں پر پاکستان آتے ہیں یا اپنے ملک پہنچتے ہیں تو وہاں پر شان و شوکت دکھاتے ہیں. سامنے والا بیچارہ جو ہے وہ حسرت بری آہیں ان کو دیکھ کر بھر رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا میں یہ سمجھوں گا کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنا مائنڈ سیٹ درست کر لیں کہ اگر ہم نعمتوں میں ہم سے اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ طریقہ ہم کبھی اپنائیں گے نہیں. یہ طریقہ میں یہی ترغیب دلائی گئی ہے نا کہ دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے کمتر جو لوگ ہیں انہیں دیکھو، اور جو دینی معاملات ہیں ان میں اپنے سے جو بلند و بالا ہیں، جو زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، ان کو دیکھو، تاکہ پھر اس میں ریس کیا ہوگی. اب وہ اتنی عبادتیں کرتا ہے تو میں بھی چلو اس میں اتنی عبادتیں کروں اس سے مقابلے میں. اب دنیاوی طور پر جس کو دیکھیں گے کہ ہم سے نیچے، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا آدمی کہ چلو میرے پاس یہ سب کچھ تو موجود ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے. اس کا الٹ ہوگا تو پھر اسی صورت میں آدمی شارٹ کٹ کی طرف جایا کرتا ہے. باہر جانے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، انسان کی خوش قسمتی جو بیان کی گئی نا حدیث پاک میں، اس میں خوش قسمتی میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کا روزگار اس کے شہر میں ہو. اچھا، حدیث پاک میں اس کا روزگار اس کے شہر میں ہو، یہ انسان کی خوش قسمتی میں سے ایک ہے. تو انسان اچھا کاروبار، اچھی سواری اور اچھی نیک بیوی، یہ تین چیزیں حدیث میں بیان کی گئی. شہر میں اس کا روزگار، تو یہ بندہ اپنی خوش قسمتی کو گویا خود ہی لات مار رہا ہے، بولے نہیں میں نے یہاں کام ہی نہیں کرنا، میں نے باہر جانا ہے. تو نگرانی شورا نے بہت پیاری بات کی تھی عابد بھائی
فرمایا کہ جتنی محنت لوگ بیرون ملک جا کر کیا کرتے ہیں اور جو اپنا انداز وہاں اپناتے ہیں، اگر اپنے ملک میں چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے ملک میں اگر وہ انداز اختیار کر لیں تو ہمارے ملک کو بھی 4 چاند مزید لگ جائیں گے، مزید انشاءاللہ ترقیاں بھی ہو جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی عطا فرما دے گا۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوا کرتا ہے۔ چند دوستوں کی باتوں میں آ کر یا چند جو ہے وہ خوبصورت مناظر دیکھ کر یا چند لوگوں کی کہانیاں سن کر آپ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں اپنے گھر سے دور ہو رہا ہوں۔ یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کیجئے اور نیک لوگوں سے مشورہ کیجئے، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے بات کیجئے اور کچھ حقائق کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ چڑھتے ہی نہ جائیں کہ ہاں یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ کچھ حقائق کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک قول نقل کیا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کر سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رات کو لکڑیاں چننے والا نہیں ہوتا، اللہ اللہ، رات کو جو لکڑیاں چنتا جو ہاتھ میں آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ یہ بعض حدیث اوقات مبارک سے بتائیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا سبحان کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بردباری اور اطمینان کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے، رات میں لکڑیاں چننے والا نہیں ہوتا کہ جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اٹھا لی۔ تو شارٹ کٹس جو اختیار کرتے ہیں لوگ، وہ جب کوئی تھوڑا بہت نفع جب حاصل کرتے ہیں تو ساتھ بڑے بڑے نقصانات بھی سمیٹ لیتے ہیں۔ اب شارٹ کٹس کے حوالے سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے عمران بھائی تو کچھ اور بھی اسباب ہیں۔ وقت آپ کا ہے، پھر ہمارے سیگمنٹ رہ جائیں گے۔ جی آپ کا سیگمنٹ بھی ہے۔ اچھا، شہرت بھی جو ہے وہ بندہ شہرت کے حصول کے لیے چاہتا ہے کہ میں بڑی جلدی جو ہے مجھے شہرت جو ہے اس کی بلندیوں میں پہنچ جاؤں۔ اب ایک شخص نے امیر اہل سنت کی مثال دیتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ 80 سے اب تک اور آگے بھی چل رہا ہے سلسلہ، اتنی کاوشیں کی الحمدللہ۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ میں بھی جو ہے وہ کوئی شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر کے اور یہاں پہنچ جاؤں، تو یہ شارٹ کٹ طریقے اختیار لوگ کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، کچھ بعض اوقات عجیب و غریب حرکتیں بھی کر جاتے ہیں۔ وہ غلط بات جو ہے کوئی ویڈیو غلط بنا دی، وائرل کر دی، مجھے شہرت ہونے کے غلط طریقے استعمال وہ یوں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی غلط راہیں ہیں، ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ جی یہ عمران بھائی شارٹ کٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا آپ بھی کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں تو شروع میں جیسے انہوں نے کہا کہ لالچ کی وجہ سے، یوسف سلیم صاحب نے فرمایا کہ لالچ کی وجہ سے شارٹ کٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ جب دنیا کی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں نا، جب عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو ان سب کو مرا ہوا دیکھا اور سونا بھی ویسا پڑا ہوا دیکھا، تو فرمایا دنیا کے لالچی کی یہ حالت ہوتی ہے، یہ انجام ہوتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں شارٹ کٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑے خسارے میں ہیں۔ اچھا، بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ لیکن بعض میں تو دین کے معاملات میں جیسے آصف نے فرمایا شارٹ کٹ کی اجازت ہے نا، ہمارے کچھ ہے جو خیر بھلائی خیر اور بھلائی ہے، جن چیزوں میں جلدی کا فرمایا گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جی تو جہاں اجازت ہے وہاں اجازت ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بندہ خود اجازت لے کے خود شروع ہو جائے شارٹ کٹ استعمال سر۔ یہ دین کے معاملات میں ایک بات عرض کروں، جی امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی پیاری بات، بڑا نقطہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہے، لیکن شیطان جلد باز نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی وہ مومن کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اس کو راہ سے بھٹکاتا ہے۔ مومن کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے اندر ایک محل بھی ہے، اس کا جو ہے نا ایک تخت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مومن جو ہے اس کا ایک الگ لشکر ہے، شیطان کا ایک الگ لشکر ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اپنی عقل کو سامنے لاتا ہے، شیطان اس کے مقابلے میں خواہش کو بھیجتا ہے۔ اچھا، مومن کیا کرتا ہے؟ فطانت اور سمجھ بوجھ کو لے کر آتا ہے، جو اس کی عقل کا تعاون کرتی، سمجھ بوجھ اس کو تعاون کرتی ہے۔ شیطان اس کے مقابلے میں شہوت کو لے آتا ہے۔ شہوت
اس کی کاٹ کرتی ہے. مومن غور و فکر کو آگے بڑھاتا ہے, شیطان غفلت کو آگے لے آتا ہے. پھر یہاں سے مومن جو چوتھا اسٹیپ امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ مومن بردباری اور ثابت قدمی کو لے کے آتا ہے, تحمل کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کام کرنا ہے کہ جلد بازی میں نقصان نہ ہو جائے. اب اس کے مقابلے میں شیطان عجلت کا ہتھیار استعمال کرتا ہے, اللہ وہ گمراہ کرتا ہے. بہت بہت پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی تربیت اور بہت سارے مدنی پھول آپ کو ملتے رہیں گے. امیر اہل سنت کی صحبت مدنی مذاکرے کے ذریعے سے حاصل کریں, نگرانی شورا کی صحبت آپ کے سلسلوں اور آپ کے بیانات سے حاصل کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے جلد بازی کے نقصانات, اس کو بھی آپ پڑھیں اور آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے یا پھر ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعوت اسلامی کی. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. ایک حدیث مبارک وہیں سے میں نے کوٹ کی تھی, میں عرض کرتا ہوں آپ کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے, فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان, فرمایا غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے. مزید اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مفید یہ کتاب ہے. کچھ کالز کی فرمائشیں بھی ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں. اگر کالز مزید ہیں تو مجھے بتا دیں, ورنہ پھر ہم جو ہے چلیں کال دے دیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ خوشبو رمضان میں آج جو شاد کا موضوع ہے اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. اطہر اتاری نام ہے راولپنڈی سے, کہ عموماً اصول دنیا, تعیش, آرام, سہل پسندی کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ مجھے کم وقت میں زیادہ سہولت مل جائے. اس میں اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ, انسانی خواہشات لامحدود ہے. چھوٹی گاڑی سے بڑی کی طرف, بڑی سے بڑی کی طرف, چھوٹے مکان سے بڑے. اگر انہی میں انسان لگا رہے گا تو کسی وجہ سے وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. مدنی انعامات, نیکیاں حاصل کرنے کا بھی ایک شارٹ کٹ جہاں شریعت ہمیں رخصت عطا فرما رہی ہے, ایک ذریعہ ہے. کاش ہم نیکیوں میں حریص بن جائیں اور دنیاوی جتنا مال ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا. واہ واہ, مدنی انعامات کی بات کی. واقعی مدنی انعامات کو اپنانا چاہیے, اور آج کل تو رمضان ہے اور رمضان میں مدنی انعامات کو اپنانا, عمل کرنا ان پر بہت ہی آسان ہے. آج ہی آپ رسالہ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے, یا پھر آن لائن جو اپنی اپلیکیشن ہے مدنی انعامات فکر مدینہ کی, وہ آپ پلے اسٹور سے, ایپل اسٹور سے حاصل کیجئے. روزانہ فکر مدینہ کیجئے, انشاءاللہ بڑا اس کو فائدہ ہوگا. شارٹ کٹ طریقے سے نیکیاں بھی کما سکیں گے آپ. جی نیکسٹ. محمد طاہر بول رہا ہوں. نعت سننی تھی یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. سیالکوٹ سے ہمارے ہیں شعیب بھائی, کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ عز و جل یوسف بھائی کو بہت مبارک ہو, اور یہ بہت اچھے انداز میں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اچھا جی, کلام سنا دیں مجھ پہ بھی چشم کرم. اچھا جی, اور بھی کافی سارے ایس ایم ایس ہیں, لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بہت مختصر ہے, تو آئیے کچھ کلام ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یوسف بھائی پہلے آپ کوئی سنا دیں 2 شعر, اور اس کے بعد پھر ہمارے عامر بھائی ہیں, مہمان خصوصی ہیں ہمارے آج کے سلسلے میں, آپ سے بھی عامر بھائی کلام سننا ہے. ساتھ میرے عدنان بھائی ضرور ساتھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی عامر بھائی. ہمیں سرکار بلوانا مدینہ یاد آیا رے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا رے بلا لو مجھے شائے بغروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شائے بغروں پر مدینے میں پھر روتا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا بڑی امید ہے قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے تیرا ہم پہ احسان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے تیرا احسان ہے تیرا احسان. سبحان
عامر بھائی آپ کا کوئی پسندیدہ کلام مخصوص انداز میں آپ پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے آپ کو، کوئی 2-3 اشعار اس کے؟ مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی غم بال سے بچانا مدنی مدینے والے، غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد حوالے بڑی شان والے، محمد حوالے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، مکھ چند بدن شانی مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت یک مستانی مغمور یکی ان مت بریاں، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کت جان جگانا کھا، سچ آنکھ میں رب دی شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اصل کا ما اکمل کا، کتھے مہر
वाली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जानिया, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या बात है, माशाअल्लाह। आबिद भाई, ये इरशाद फरमाए, मैसेज ये किया आया है कि बाज़ लोग नमाज में भी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हैं और सुन्नत नफिल छोड़ दिया करते हैं, ऐसा करना कैसा? ये बड़ी महरूमी की बात है कि जो लोग जुमा भी अदा करते हैं ना, जुमा पढ़ने वाले, वो भी जुमा पढ़ने के बाद फ़ौरन घर जाते हैं और फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूमी हो सकती है। अल्लाह अल्लाह। और जो लोग ये पढ़ते हैं ना सुन्नतें, वो तो बड़े खुश नसीब लोग हैं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई दिन रात में 12 रकत नफिल नमाज पढ़ेगा, 12 रकत, फरमाया उसके लिए जन्नत में एक महल है। सुभान अल्लाह। 12 रकत कौन कौन सी? ये कौन सी 12? 4 ज़ोहर की कबलिया, 4 सुन्नत मुअक्कदा ज़ोहर की पहले वाली, ठीक है, और 2 ज़ोहर की बाद की, 2 ज़ोहर के बाद की, 6 हो गई, 6 हो गई, 2 मगरिब के बाद की, फर्ज के बाद जो होती हैं। अच्छा, कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 और फजर की 2 10 हो गई। 10 और 2 रकतें इशा की, फर्ज के बाद की 2 रकतें। ये 12 रकतें हैं सुन्नतें, जो इसको पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में महल तैयार होगा। क्या बात, बड़ी महरूमी होगी उन लोगों के लिए, बड़ी हसरत। आसान अल्फाज में लिया जाए तो सुन्नत मौकिदा जो भी है, जी जी, अगर वो पढ़ी जाए, फजर ज़ोहर असर, फजर ज़ोहर मगरिब और इशा की सुन्नत मौकिदा, तो उसके लिए माशाल्लाह क़यामत के दिन हसरत होगी ऐसे लोगों को। जी, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को हसरत होगी कि जो जिनको नेकी का मौका मिला और उन्हें वक्त ज़ाया कर दिया। हाँ, सुन्नत गैर मुअक्कदा की भी तो फजीलत है ना अपनी जगह पर। आसिफ भाई, सुन्नत गैर मुअक्कदा की भी फजीलत है, और ये जितनी भी सुन्नतें हैं जो नफिल हैं, ये क़यामत के दिन जब फ़राइज़ में अगर कमी होगी तो इन्हीं सुन्नतों और नवाफिल से पूरी कर दी जाए। तो बिल्कुल इनकी भी फजीलत है। और नमाज में शॉर्टकट की एक मिसाल ये भी है, कुछ लोग पूरा वज़ू नहीं करते और शॉर्टकट तरीके इख्तियार करते हैं, वज़ू में बेहतियाती करते हैं, सुन्नतें पूरी नहीं करते उसकी, और बाज़ औक़ात तो फ़राइज़ तक अदा होने से रह जाते हैं। अब ये 3 बार धोना सुन्नत क्यों है? सुन्नतें फ़र्ज़ों को पूरा करती हैं, और फिर क्या करते हैं लोग, रकत निकलती हुई देखते हैं तो फ़ौरन भाग पड़ते हैं, और यहाँ भी शॉर्टकट इख्तियार करते हैं कि मुझे जल्दी से जो है ना वो रकत मिल जाए। तो यहाँ हुक्म ये है कि अच्छी तरह से जो पानी है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके वज़ू खाने पर ही झाड़ कर आएँ। अब शॉर्टकट का ये क्या नुकसान होगा, यहाँ पर जल्दी करेगा, मस्जिद की दरी पर, फर्श पर छींटे गिराएगा, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। ये इसका नुकसान चोरी भी है, जो बदतरीन चोर है वो जो नमाज का चोर है, यानी कि जो नमाज और नमाज के अंदर रुकू और सजदे सही अदा नहीं करता, वो बदतरीन चोर है। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अपना एक सेगमेंट सिलसिले में शामिल करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल की गुफ्तगू हम किया करते हैं अपने सिलसिले के अंदर, और उसका मकसद इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल को आम करना हुआ करता है। आइए अपने सिलसिले का बहुत प्यारा सेगमेंट शामिल करते हैं सिलसिले के अंदर, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वकार भाई, आज हम अपने सेगमेंट हुस्न जमाल मुस्तफ़ा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदे बेसाया का जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदे मुबारका भी एक मौजज़ा था और हुस्न जमाल का एक मुरक्का और पैकर था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत थी कि हर चीज़ में एतदाल था, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि हुस्न की तारीफ़ी मुतनासिबुल आज़ा होने से की गई है कि जिस शख्स के तमाम आज़ा में तनासुब हो, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, यही हुस्न में शामिल हुआ करता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद मुबारक था, ये भी न ज़्यादा तवील था न कम था, लेकिन इसके साथ इसका कमाल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते
یا لوگوں کے جھمگٹ میں چل رہے ہوتے تو ارد گرد اگرچہ کوئی طویل القامت شخصی موجود ہوتا، ایسا شخص موجود ہوتا جس کا قد بڑا ہوتا، لیکن جب وہ حضور کے سامنے آیا کرتا تھا تو حضور اس سے بڑے معلوم ہوتے. ویسے تناسب ہے، نہ زیادہ طویل نہ مختصر، لیکن اگر سامنے طویل القامت ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور سب سے برتر ہیں. اب ظاہر میں بھی کوئی حضور سے برتر نہ نظر آئے، فضیلت کے اعتبار سے تو حضور سب سے برتر ہی ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طویل نظر نہ آئے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور مشکات میں یہ روایت موجود ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ، کہ میں نے کسی لمبے بال والے شخص کو جو سرخ حلے میں ملبوس ہو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وقت میں سرخ حلہ زیب تن کیا ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ دراز ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ایسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حسین مغا جبینہ نازنی یوں تو بہت سے ہے، حسین مغا جبینہ نازنی یوں تو بہت سے ہے، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. قد مبارکہ کی جو چل رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی یہ خاصیت تھی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ قد بے سایہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا. روایتوں میں موجود ہے چاہے سورج کے سامنے ہوا کرتے تھے چاہے چاند کے سامنے ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر نہیں پایا جاتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے کہ آپ نور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لباس بشری میں ضرور آپ تشریف لے کر آئے، لیکن لباس بشری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لطیف بنایا کہ مادی اس میں کثافتیں رکھی ہی نہیں تاکہ اس کا سایہ زمین پر بن سکے. کسی چیز کا سایہ کس اصول پر بنتا ہے کہ جناب کوئی شخص موجود ہے، کثیف ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ مادے سے بنا ہوا ہے، تو سامنے اگر کوئی بھی چیز موجود ہوگی، لائٹ ہوگی، تو وہ اس کے لیے لائٹ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، تو رکاوٹ بننا وہ پیچھے اندھیرا آئے گا. یہی آدمی کا سایہ ہوا کرتا ہے. حضور کا جسم بشری بھی اتنا لطیف تھا کہ اس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس کی وجہ بڑی پیاری ہے. امام نصفی نے اس کو تفسیر مدارک میں لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کہاں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظل یعنی سائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، زمین پر آنے ہی نہیں دیا. بھائی کیوں نہیں سایہ بن رہا؟ حضرت عثمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کیوں؟ لِأَلَّا يَدَعَ إِنسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ، کہ کہیں کوئی شخص اس سائے پر اپنے قدم کو نہ رکھ دے. مرحمت قد بے سایہ کے سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. باپو مزید کچھ؟ یہ آپ کا سیگمنٹ پورا ہو چکا ہے. دعا کیا اعلیٰ حضرت کا شعر شامل کر لیتے ہیں کہ ایک وجہ جو
پہ ابھی بھی عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بشری بھی اتنا لطیف تھا کہ اس میں یوں کہہ لیجئے کہ روشنی پڑتی تھی تو وہ اس کا سامنے اندھیرا نہ بنا کرتا تھا. تو اس کی جو اعلیٰ حضرت نے وجہ بیان کی ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تو ہے سایہ نور کا، سایہ ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اللہ 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 اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی. آج کے سلسلے کے اندر الحمدللہ بڑا مزہ بھی آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی باتیں اور ہمارے مدنی مبلغین کی جو مدنی پھول ہیں، الحمدللہ کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا بھی آپ سب لوگ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے خوف خدا اور عشق رسول بھی عطا فرمائے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہے سنتیں اور آداب، اور تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہے قرآنی دعائیں. لیکن وقت ہمارے پاس صرف 8 منٹ ہیں. آئیے یوسف سلیم بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا بہت پیارا سیگمنٹ سنتیں اور آداب سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی جی یوسف بھائی. انشاءاللہ عز و جل آج ہم میٹھے میٹھے حسین و جمیل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ناخن کاٹنے کا طریقہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے ناخن اپنے تراشا کرتے تھے، کیا بات ہے، وہ ہم آج سیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین نے بھی کئی بار اس کو سنا ہوگا کہ سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا کیا ہے، لیکن آج ایک ایسا پریکٹیکل کروانے جا رہا ہوں. اچھا، انشاءاللہ اگر ہم اس کو ہم یاد رکھ لیں گے تو یہ ہماری زندگی میں میمورائز ہو جائے گا، ہماری زندگی میں یاد رہ جائے گا. آسان طریقہ ہے جس طریقے سے ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے دعا میں، کس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھایا، اب ہم نے شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے. کنٹینیو آپ نے چھنگلیاں تک آنا ہے. اس چھنگلی سے چھنگلی چونکہ دعا کے دوران ہمارے ہاتھوں کے ملا کرتی ہے، چھنگلی سے چھنگلی کنٹینیو آپ آ کر یہ تھم تک اینڈ کریں گے. الٹے ہاتھ کے آخر پر آپ کا یہ ختم ہوگا. اب آپ کا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا باقی رہ گیا. سیدھے ہاتھ سے آپ نے شروع کیا تھا، سیدھے ہاتھ پر اختتام کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی ملا کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ناخن تراشتے تھے تو اس انداز کے ساتھ تراشا کرتے تھے. آئیے آج سے مل کر نیت کرتے ہیں کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے، ویسے بھی ناخن تو کاٹتے ہی ہیں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کاٹیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت ہوگی تو سنت کا ثواب بھی ملے گا. 40 دن سے پہلے ناخن تراشنا یہ ضروری ہے کہ 40 دن کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پر شیطان سوار ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا 40 دن سے پہلے ناخن جو ہے وہ ضرور کاٹ لینے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. مختصر کیا میں نے چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا کیا بات ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کیا بات ہے. آصف بھائی کچھ فرما رہے ہیں. دوسرا سنت طریقہ ہے جی، وہ لگتا ہے شاید مشکل ہے. اگر ہم غور کریں گے تو مشکل نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے جیسے ہاتھ ہم دعا کے لیے اٹھاتے ہیں جی اسی طرح ہاتھ اٹھا لیں. اور حدیث پاک میں کہ جو مخالفن ناخن کاٹے گا اس کو مخالفن طریقہ فرمایا ہے. اچھا، پہلے یہ بیچ میں چھوڑے گا پھر چھوڑ کے ناخن کاٹنے. جو اس پہ عمل کرے گا رب کریم اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا. سبحان اللہ. کیا مال آئے گا، دولت آئے گی اور انشاءاللہ جائز طریقے سے آئے گی. کیا بات. تو وہ طریقہ یوں ہے، دیکھیں سیدھا ہاتھ ہے،
چھنگ لیا, اچھا, بیچ والی بڑی انگلی, اچھا, اس کے بعد انگوٹھا, انگوٹھا, یعنی ایک ایک چھوڑتے گئے, ایک ایک, اس کے بعد جو چھوڑی تھی شروع چھوٹی چنگلی سے کرنا, سیدھے ہاتھ کی, جی سیدھے ہاتھ کی چھوٹی سے چھنگ لیا, درمیان والی انگوٹھا, انگوٹھا, اس کے بعد یہ جو ہم نے چھوڑی تھی وہ, اور اس کے بعد شہادت والی, یہ ہو گئی. اب الٹے ہاتھ میں کیا کرنا ہے, الٹے ہاتھ میں انگوٹھے سے شروع کرنا ہے, انگوٹھا پھر ایک چھوڑ دیں, پھر بڑی, پھر ایک چھوڑ دیں, پھر چھوٹی, اس کے بعد دوبارہ یہیں سے واپس آ جائیں, کلاک وائز چلنا ہے. کیا بات. اب پھر دوبارہ شہادت کی انگلی, اس کے بعد یہ الٹے ہاتھ کی پہلی انگلی, پھر تیسری انگلی, سبحان اللہ, کے ساتھ والی اور پھر جی کیا بات. تو اس انداز سے ناخن کاٹیں گے. حدیث پاک میں یہ ہے, یہ بھی سنت طریقہ ہے, حدیث پاک میں مروی ہے, تنگ دستی دور ہوگی انشاءاللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, 2 طریقے سنت کے مطابق آج آپ نے ناخن کاٹنے کے سیکھے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہے, اور پریکٹیکل کے طریقے. واہ بھائی کیا بات ہے. تو آپ نے یاد نہیں ہوتا تھا, آج یاد ہو گیا یار. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ, جو بات ہو رہی تھی کہ شارٹ کٹ والی, تو شارٹ کٹ میں یہی تھا نا, مال کمانے کے لیے مال آ جائے تو شارٹ کٹ کرتا آدمی. تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی, شارٹ کٹ کی جگہ اگر آدمی اسمارٹ ورک اختیار کر لے, کیا بات ہے, اسمارٹ ورک کر لے. جیسے ایک بات آئی کہ یہ بھی ایک وظیفہ ہی ہو گیا نا, کہ ناخن تو کاٹ رہے ہیں لیکن اس انداز سے کاٹا کہ جس کی برکت سے مال بھی آ جائے. اس کو اگر ہم اسمارٹ ورک کہہ لیں, اس انداز کو اختیار کر لیا جائے, تو یہ بہتر ہے نا کہ وہ شارٹ کٹ ایسا اختیار کرے جو خود کو بھی نقصان دے, دوسرے کو بھی نقصان. چلیں جی, بہت اچھی بات کی ہے وقار بھائی نے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب سنتیں اور آداب, یہ سیگمنٹ تقریباً اسی سے ہم کیا کرتے ہیں. آپ اس کو حاصل کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے طلب کر لیجئے, خرید لیجئے, یا پھر ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر PDF رکھ لیجئے. آپ پلے اسٹور سے, ایپل اسٹور سے اس کو فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں. جہاں آپ فارغ ہوں, سفر میں جا رہے ہوں, آپ بس میں بیٹھ رہے ہوں, آپ سفر میں ہوں یا فارغ بیٹھے ہوں, نکال کر 2 پیجز پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری سنتیں اور آداب انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی. میں چاہوں گا کہ ضرور اس کتاب کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اس سلسلے میں جو جس طریقے سے بھی تعاون کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے. رب کائنات ہماری مجلس کو برکتیں عطا فرمائے جو اتنا پیارا سلسلہ جو ہے وہ سجاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی کما حقہ برکتیں عطا فرمائے. عشق رسول بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے. آئیے آخر میں ہم صلاۃ السلام کے 2 اشعار سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سغانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند, جی سغانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی, السلام یا نبی, غوث اعظم امام و تقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.